السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، صفحہ نمبر 54۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى هذا الاصل قلنا ان البيع بالخمر مشروع باصله وهو وجود ركنه في محله غير مشروع بوصفه وهو الثمن لأن الخمر مال غير متقوم فيصلح ثمنا من وجه دون وجه فصار فاسدا لا باطلا الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس عبارت میں ما قبل والے ضابطے پر کچھ مسائل کی تفریح کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب یہ بات صحیح ہو گئی کہ نہیں کو نہیں رکھا جائے اور نہیں کے اندر منہی عنہ متصور الوجود ہوتا ہے، اور جس سے نہیں متعلق ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے اور اپنے وصف کے اعتبار سے وہ غیر مشروع ہوتا ہے، تو شیء واحد الگ الگ جہتوں سے اصل کی جہت سے مشروع ہو اور وصف کی جہت سے غیر مشروع ہو، اس میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ جب کوئی تنافی نہیں ہے لہذا شیء واحد مشروع ہوگی اپنی اصل کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگی۔ تو جب یہ ایسا معاملہ ہے تو اسی بنا پر، اسی ضابطے کی بنا پر ہم نے یہ تمام تر مسائل پیش کیے۔ قلنا، ہم نے کہا ان البیع بالخمر مشروع باصلی، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اگر کسی چیز کی بیع شراب کے بدلے کی گئی، بیعی طور کے شراب کو ثمن بنا دیا گیا، تو اب ایسی صورت میں یہ بیع مشروع ہوگی اپنی اصل کے اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ بیع مال کی ہونا چاہیے، محل میں ہونا چاہیے، محل بیع جو ہو اس کی بیع ہونا چاہیے۔ اب اگر کسی چیز کی بیع کی، ہم نے کتاب کی بیع کر دی، معاذ اللہ شراب کے بدلے کسی نے کر دی کتاب کی بیع، آپ کے موبائل کی بیع کسی نے شراب کے بدلے کر دی، تو موبائل یا کتاب یہ محل بیع ہے، اور جب محل بیع ہے تو ایجاب و قبول جو کہ بیع کا رکن ہے وہ محل بیع میں پا لیے گئے، اور یہی اصل بیع ہے، تو یہی حقیقت بیع ہے، تو حقیقت بیع، رکن بیع تو پا لیا گیا، اس لیے بیع اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگی۔ ہاں، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگی۔ کیوں وصف کے اعتبار سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وصف یہاں پر کیا ہے؟ وہ یہ کہ ثمن، اور ثمن کوئی بھی بیع ثمن سے منفک ہوتی نہیں ہے، لہذا یہاں پر ثمن جس کو بنایا گیا وہ ہے شراب، اور شراب مسلم کے حق میں مال غیر متقوم ہے، کیونکہ مال متقوم وہ ہوتا ہے کہ جس کا ادخار اور جس کو جمع کرنا وقت ضرورت کے لیے جائز ہو، صحیح ہو، اور شراب کا نہ بعینہا شراب کا جمع کرنا اور نہ ہی اس کی قیمت کا رکھنا وقت ضرورت کے لیے یہ حق مسلم میں جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو شراب یہ مال غیر متقوم ہے مسلم کے حق میں۔ جب مال غیر متقوم ہے تو اس کے عدم تقوم کی بنا پر ثمنیت کی جہت سے، ثمن ہونے کی جہت سے قبح لازم آ گیا، لہذا قبح جو لازم آیا اصل بیع میں نہیں بلکہ اس کے وصف کے اعتبار سے، اور چونکہ ثمن یہ وصف کے درجے میں ہے، جس طریقے سے وصف شے سے منفک نہیں ہوتا ہے ویسے ہی ثمن یہ بیع سے منفک نہیں ہوتی ہے، تو یہاں پر قبح جو لازم آیا وہ کس کی بنا پر؟ وصف کی بنا پر۔ تو یہاں پر بیع بالخمر یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگی اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگی، اس لیے اس بیع کو بیع فاسد قرار دیا جائے گا، بیع باطل قرار نہیں دیا جائے گا۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے صاحب کتاب وعلی ھذا الاصل قلنا، اسی اصل کی بنا پر ہم نے کہا ان البیع بالخمر مشروع باصلی، بیع بالخمر اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگی، وہو وجود و رکن ہی، وہ اس کے رکن کا موجود ہونا ہے اس کے محل میں، غیر مشروع بوصفی، اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگی، وہو ثمن، اور وصف کیا ہے؟ وہ ہے ثمن، کہ لأن الخمر مال غیر متقوم، کیونکہ شراب یہ مسلم کے حق میں مال غیر متقوم ہے، فیصلح ثمنا من وجہ، تو شراب
اب یہ समन बनने की सलाहियत रखती है मिन वजहिन, क्योंकि माल है और दूना वजहिन और माल मुतकव्विम नहीं है, इस बिना पर मिन वजहिन समन बनने की सलाहियत रखती है, मिन वजहिन समन बनने की सलाहियत नहीं रखती है। फसारा फासिदन ला बातिलन, तो अब बै बिल खमर ये फासिद होगी, बातिल नहीं होगी। बातिल वो होती है जो अपने असल के एतबार से ही मशरू ना हो, यानी बै महल ही में ना हो, जैसे कि आजाद की बै, तो आजाद महल बै ही नहीं है, अब अगर उसकी बै कर दी तो बै बातिल होगी। वकज़ालिका बैउर रिबा, बिल्कुल इसी तरीके से बैए रिबा जहां पर ज्यादती होती है, दो चीजों को बेचा जाता है और अगर दोनों चीजें हम जिन्स हैं तो तबादुल वहां पर होना चाहिए बराबर बराबर, और बराबर की शर्त थी, तसावी की शर्त थी और वो शर्त फौत हो गई, बल्कि एक जानिब से ज्यादती हो गई, तो वो बै बिर रिबा जो है वो गैर मशरू है अपने वस्फ के एतबार से। किसके एतबार से? वस्फ के एतबार, अपने असल के एतबार से मशरू है, क्योंकि महल बै में बै पाली गई, इजाब रुकन पा लिया गया महल बै में, इसलिए अपने असल के एतबार से मशरू और वस्फ के एतबार से गैर मशरू। और वस्फ क्या है? वह हुवल फौल फिल इवज, बदल में ज्यादती, जबकि शर्त क्या थी? मुसावात की शर्त थी कि सरकार ने फरमाया कि जब हम जिन्स चीजें बेचे तो बराबर सराबर होना चाहिए बिल्कुल, इसलिए यहां पर बै रिबा में गैर मशरू होगी अपने वस्फ की बिना पर, इसलिए बै रिबा भी बै फासिद होगी, बै बातिल नहीं होगी। वकज़ालिका शर्तुल फासिद फी मानर रिबा, ऐसे ही को बै के अंदर कोई शर्त फासिद लगा दी जाए, वो भी रिबा के ही माना में है, क्योंकि रिबा में क्या होता है बच्चों, एक तरफ ज्यादती होती है, उसमें फायदा होता है एक का। ऐसे ही कोई शर्त अगर ऐसी लगा दी जाए जो कि अक्द जिसका तकाजा ना करता हो, या ये कि मुतआक़िदैन में से किसी एक के लिए उसमें फायदा होता हो, तो वो भी माने रिबा में है, क्योंकि उसमें एक तरफ फायदा होगा। जब एक का किसी का फायदा होगा तो वो वहां पर भी बै फासिद होगी। कोई शर्त फासिद लगा दे, मसलन हमने खरीद फरोख्त किसी चीज की और बेचने वाले ने यह कह दिया कि लेकिन मैं बेच तो रहा हूं, लेकिन 1 महीने तक या 2 महीने तक मैं इसका फायदा उठाऊंगा, 2 महीने तक आपको फायदा उठाने के लिए नहीं दूंगा। अब जाहिर बात है वो उसने पहले ही शर्त लगा दी, 2 महीने तक नहीं दूंगा, 5 दिन 10 दिन तक के लिए नहीं दूंगा, कोई भी ऐसी शर्त लगा दी, तो ये शर्त अब वो फायदा वो उठा रहा है, कीमत ये चुका है, तो अब ऐसी सूरत में ये एक का फायदा हो गया ना, मुताक़िदैन में से किसी एक का फायदा अगर होता हो तो ऐसी सूरत में ये बै तकाज़े अक़द के मुक्तज़ा के खिलाफ है, ये शर्त फासिद कहलाएगी। लिहाजा बै शर्त फासिद बै के अंदर लगा देना वो भी माने रिबा में है, लिहाजा बै फासिद होगी, उस सूरत में भी बातिल नहीं होगी। वकज़ालिका सौमु यौमिन नहर मशरूअन बे असली, ऐसे ही कुर्बानी, अय्याम तशरीक और ईद के दिन रोजा रखना भी अपने असल के एतबार से मशरू होगा, क्योंकि रोजा नाम क्या है? रोजा नाम है अल्लाह के लिए तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रुक जाने का। तो रोजे की हकीकत में क्या दाखिल है? वक्त दाखिल है रोजे की हकीकत में, और वक्त उस रोजे के लिए मियार होता है बच्चों। तो अब आदमी अगर रोजा अल्लाह के लिए रख रहा है तो इबादत है, और वक्त में कोई कबाहत नहीं है। जब वक्त में कोई कबाहत नहीं है तो रोजा जिस चीज का नाम है नफ्से रोजा में कोई कबाहत नहीं, तो यौमुन नहर में, ईद के दिन में या अय्याम तशरीक में रोजा रखने में कोई अपने असल के एतबार से कोई कबाहत नहीं है, इसलिए रोजा अपने असल के एतबार से मशरू होगा, अपनी असल के एतबार से मशरू होगा, लेकिन वस्फ के एतबार से गैर मशरू होगा। वस्फ क्या है? वो ये कि यौम ईद को या अय्याम तशरीक, अय्याम नहर में रोजा रखने से जब फेल होगा, रोजा रखना जो एक फेल है, वो फेल जब होगा या रोजा रखने से एराज अनी ज़ियाफत लाजिम आएगा, और एराज अनी ज़ियाफत जब भी रोजा रखेगा एराज अनी ज़ियाफत लाजिम आएगा। एराज अनी ज़ियाफत उससे मुनफक नहीं हो सकता है रोजा रखने से, क्योंकि रोजा रखना नाम ही है खाने पीने से बचे जाने का, तो एराज अनी ज़ियाफत लाजिम आएगा। तो अपने वस्फ के एतबार से ये रोजा यौम नहर में गैर मशरू होगा और अपने असल के एतबार से मशरू होगा। फरमाते हैं वकज़ालिका सौमु यौमिन नहर, ऐसे ही यौम नहर का रोजा मशरूउन बे असली, अपने असल के एतबार से मशरू है। वो असल क्या? वह वल इमसाकु लिल्लाहि ताला, वो अल्लाह के लिए रुक जाना है सुबह सादिक से
غروب آفتاب تک یعنی روزے کے وقت میں اللہ کے لیے رک جانا ہے غیر مشروع بوصفی، اور یہ روزہ یوم النحر کا اپنے وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے۔ کیوں؟ وصف کیا ہے؟ وهو الاعراض عن الضیافة الموضوعة في هذا الوقت، وہ ہے اس ضیافت سے اعراض کرنا جو کہ ضیافت اس وقت میں رکھ دی گئی ہے کہ اللہ کی جانب سے ان دنوں میں بندے مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ اعراض عن ضیافت کس کی بنا پر لازم آئے گا؟ بالصوم، روزہ رکھنے کی بنا پر لازم آئے گا۔ الا یرا سے اس بات کی تائید صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں کہ نفس روزہ میں مطلب روزہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ روزہ جس وقت میں ہوتا ہے اس وقت میں کوئی خلل اور کوئی کمی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الا یرا، کیا نظر نہیں آتا ان الصوم یقوم بالوقت، روزہ وقت کے ساتھ قائم ہوتا ہے کیونکہ وقت روزے کے لیے معیار ہوتا ہے، ولا خلل فی، اور وقت کے اندر کوئی کمی اور کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہے۔ والنہی یتعلق بوصفی، اور جو منع کیا گیا ہے یوم النحر میں روزہ رکھنے سے یہ نہیں متعلق ہے اس وقت کے وصف کے ساتھ، اور وہ کیا ہے وصف؟ وہو انہ یوم عید، کہ وہ صرف وقت نہیں بلکہ وہ وقت یوم عید ہے، تو یوم عید کا ہونا یہ اس کے لیے وصف ہے، اور یوم عید میں اعراض عن ضیافت لازم آئے گا، اس لیے روزہ رکھنے سے وہاں پر خرابی لازم آ رہی ہے، اعراض عن ضیافت روزہ رکھنے سے لازم آ رہا ہے، اس لیے روزہ رکھنا یوم عید میں یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگا اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا، لہذا یوم عید میں روزہ رکھنا فاسد ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ لہذا جب باطل نہیں ہے فاسد ہے تو اب جو منہی عنہ متصور الوجود ہوتا ہے ہمارے نزدیک، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر بھی منہی عنہ جب متصور الوجود ہے تو روزہ یوم عید میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن روزہ متصور الوجود ہوگا، شرعاً معتبر ہوگا، اگرچہ فاسد ہو جائے گا لیکن شرعاً معتبر ہو جائے گا۔ جب شرعاً معتبر ہوگا اسی وجہ سے ہم نے احناف نے یہ کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ نظر مان لی کہ وہ یوم نحر کو روزہ رکھے گا، للہ علیہ ان اصوم یوم النحر، اگر یہ نظر مان لی تو اس کا یہ نظر ماننا یہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ نظر ماننا یہ تو صرف ذکر کرنا ہی ہے نا، کیا ہے؟ للہ علیہ ان اصوم یوم النحر، یہ ذکر کرنا ہے، اور صرف ذکر کر دینے سے اعراض عن ضیافت لازم نہیں آتا ہے۔ اعراض عن ضیافت کسی بنا پر لازم آئے گا جبکہ فعل ادا کرے گا یعنی روزہ رکھے گا، تو اعراض عن ضیافت فعلاً لازم آئے گا، اسماً اور ذکراً لازم نہیں آئے گا، اسی لیے نظر مان لینے میں ہمارے نزدیک کوئی قباحت نہیں، کسی نے نظر مانی تو اس کی نظر منعقد ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر جب نظر منعقد ہو گئی اور اگر اس دن اس نے روزہ رکھا تو نظر اس کی پوری ہو جائے گی، اگرچہ وہ روزہ فاسد ہوگا اور اس کی قضا باقی دوسرے کسی دن میں کرے گا۔ فرماتے ہیں لہذا یوم عید کا روزہ کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا۔ وَلِهَذَا يَصِحُ النَّظْرُ بِهِ عِندَنَا، اسی وجہ سے یوم نحر میں روزے کی نظر مان لینا ہمارے نزدیک صحیح ہوگا، لِأَنَّهُ نَظْرٌ بِالطَّاعَةِ، کیونکہ نظر بالطاعت ہے، روزہ تو یار طاعت ہے، اطاعت ہے، تو یہاں پر تو نظر بالطاعت ہے۔ وَإِنَّمَا وَصْفُ الْمَعْصِيَةِ مُتَّصِلٌ بِذَاتِهِ، اور وصف معصیت جو اس کی ذات کے ساتھ متصل ہے وہ فعلاً ہے، لا بِاسْمِهِ ذِکراً، نہ کہ صرف اس کے نام کو ذکر کر دینے سے، اور نظر مان لینے میں صرف نام کا ذکر کرنا ہے، نہ کہ روزہ رکھنا، اس لیے نظر ہمارے نزدیک منعقد ہو جائے گی۔ وَوَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَدُلُوكِهَا صَحِيحٌ بِأَصْلِهِ، ایسے ہی زوال شمس، غروب شمس کے وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اور ممنوع ہے۔ جب ممنوع ہے تو یہاں پر طلوع شمس کے وقت اور غروب اور دلوک شمس کے وقت نماز پڑھنا اپنی اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہوگا لیکن وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جس وقت میں پڑھی جا رہی ہے وہ وقت اس کے لیے ظرف ہے، تو سارے اوقات جس طریقے سے ظرف ہیں ویسے وہ بھی یہ وقت بھی اس کے نماز کے لیے ظرف ہے، تو اس نفس وقت میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے نماز اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہوگی اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہوگی، اس لیے ان اوقات میں نماز پڑھنا فاسد ہوگی، نماز کیا ہوگی؟ فاسد ہوگی۔ وصف کے اعتبار سے فساد کیوں ہے؟
اس کی وجہ بتا رہے ہیں صاحب کتاب، وَأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إِلَى الشَّيْطَانِ، وہ یہ کہ وہ وقت شیطان کی جانب منسوب ہے، کما جاءت بہ السنہ، جیسے کہ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، سرکار نے فرمایا لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، کوئی شخص یہ قصد نہ کرے کہ وہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاۃ، جب سورج کی ٹکیا نمودار ہو تو نماز کو چھوڑ دو، یعنی جب طلوع ہو سورج تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ حتی یبرزا، یہاں تک کہ وہ نمایاں ہو جائے، روشن ہو جائے۔ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، اور جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، سورج غروب ہو جائے، غروب ہو تو اس وقت میں نماز کو چھوڑ دو، حتی تغیبہ، یہاں تک کہ وہ غائب ہو جائے۔ وَلَا تَحِینُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، اور سورج کے طلوع ولا غروبہا، سورج کے طلوع اور اس کے غروب کے وقت اپنی نماز کا قصد نہ کرو، فإنہا تطلع بین قرنی الشیطان، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں قرن کے مابین طلوع ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ متعین ہو گیا نا بچوں کہ یہ اوقات جو ہیں وہ منسوب ہیں شیطان کی طرف، غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے اوقات، زوا ایسے ہی نصف النہار کا وقت، تو یہ سب منسوب ہیں کس کی طرف؟ شیطان کی طرف۔ تو یہاں پر فساد جو ہوا وہ اس کے وصف کے اعتبار سے ہوا، نفس وقت میں کوئی فساد نہیں ہے، وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ان اوقات میں اگر کسی نے نماز پڑھی تو اپنے اصل کے اعتبار سے وہ نماز مشروع ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ کما جاءت بہ سنہ، جیسے کہ یہ شیطان کی طرف یہ اوقات منسوب ہیں، اس کے ساتھ سنت وارد ہے، حدیث پاک میں آیا ہے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، الا ان اصل الصلاۃ سے صاحب کتاب کچھ فرق بیان کر رہے ہیں، وہ ہم آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔